لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري ومسلم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے درود و سلام امام کائنات خاتم النبیین والمرسلین امام القبلتین امامنا فی الدارین فی الدنیا والآخرہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر محترم احباب گرامی قدر جس طرح کی یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ 2 خطبہ جمعہ خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی تھی اس میں ہم نے اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی کوشش کر کے عقیدہ ختم نبوت کہتے کسے کے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اس کے عقلی اور نقلی دلائل کیا ہے اور علماء امت اور بالخصوص حضرات صحابہ کرام نے اس عقیدے کا تحفظ کس انداز سے کیا اور قادیانی جو ہے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے میں ابتدا سے لے کر ہماری پاکستان کی قومی اسمبلی تک کس انداز سے اور کس وجوہات سے
ان پر کفر کا فتویٰ لگا، اور پھر کچھ باتیں مرزا قادیانی کی نبوت کے خلاف اس کے دعوے جو جھوٹے ثابت ہوئے ان کو ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے لے جائے۔ جب سانس نکلے تو زبان پہ کلمہ توحید ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس بات ہو، تاکہ دنیا میں بھی سرخرو ہو کر جائے اور رب کریم کے سامنے روز قیامت بھی سرخرو ہو جائے۔ آج کا خطبہ جمعہ ہم چونکہ آگے ربیع الاول کا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہم اس میں عمومی طور پر فضائل نبی جو ہے وہ فضائل مصطفیٰ آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں کوئی کسی نے کمی نہیں کی ہوتی۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں احسن انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی حیات طیبہ کو بیان کروں، لیکن اس کے زاویے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ جو آئندہ خطبات آ رہے ہیں ربیع الاول کے حوالے سے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بحثیت باب کیا ہے اور کیا ہمارے اندر وہ بس موجود ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت ایک مدبر حکمران اور ایک مدبر سیاستدان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کے تعارف کے حوالے سے ہم چند خطبات جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور آج کا خطبہ جمعہ بھی اسی حوالے سے ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کریم نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب فرمایا، ایک قرآن اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا فرمان۔ فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے بغیر دنیا میں آپ کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے۔ اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنی داڑھوں کے ساتھ ان دو چیزوں کو مضبوط کر کے پکڑ لو، مضبوطی سے ان کو تھامنا، ان کو پکڑنا، اس کی کوشش آپ کر لیں، اور گمراہی سے بچنے کی گارنٹی میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک یہ اللہ کی کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور دوسری وسنت رسولہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت، آپ کی حدیث، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے اعمال، جب تک امت مسلمہ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گی، کبھی بھی گمراہی کی طرف جا سکتی۔ اب تھام سے رکھنے کی مراد یہ نہیں ہے کہ میں نے قرآن تھام کے رکھا ہوا ہے، نہیں، تھام سے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ کی عبادات کا معیار، آپ کی نماز، آپ کے اصول، آپ کے فروع، آپ کا عقیدہ، آپ کی توحید، آپ کا ایک ایک عمل
اللہ کے قرآن اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے گھر کے معاملے میں، اپنی بیوی کے معاملے میں، اپنی بہنوں کے معاملے میں، اپنے والدین کے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں، اپنی عزت کے معاملے میں بہت زیادہ غیرت مند بنتے ہیں، لیکن یقین جانیں سب سے بڑی غیرت مندی پتہ کس چیز میں ہے؟ سب سے بڑی غیرت مندی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرنا، اور آپ کی حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو مقدم نہ سمجھنا، اور ساری کی ساری حیثیت، ساری کی ساری دین میں اتھارٹی اگر کسی حیثیت، کسی شخصیت کو دینی ہے تو وہ کس کو دینی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ قرآن اور حدیث کو اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جسم پر، اپنے معاملات پر مقدم کر لیں گے، سمجھ لیں آپ دنیا کے سب سے بڑے غیرت مند بن گئے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کی طرف نہیں گئے تو یقین جانیں آپ کا ایمان بھی ادھورا ہے اور آپ کا اسلام بھی۔ یہ میرے سامنے قرآن مجید کا 5واں پارہ ہے، سورۃ النساء ہے اور آیت نمبر 65 ہے۔ بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے گھروں میں جا کر اس آیت کی آپ تلاوت پڑھیے گا، اور کسی بھی ترجمے والے قرآن سے آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا، اور تفسیر بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اس آیت کا سب سے پہلے ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اے نبی، اللہ کہتے ہیں اے نبی ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم، ہمیں تیرا رب ہونے کی قسم، یعنی ہم تیرے رب ہیں، ہم اللہ اپنی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ہم یہ آسمان سے اعلان کر رہے ہیں اور یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے، یہ لوگ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ کب تک؟ جب تک اپنے اختلافات، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم ہے۔ صرف فیصل تسلیم نہیں کرنا کہ جی نبی علیہ السلام کو اپنا حاکم مان لیا ہے، نہیں، بلکہ فیصل کس انداز کا تسلیم کرنا ہے۔ دوسری بات کی کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے نبی جب آپ ان کی کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں کہ یہ کام درست ہے یا یہ کام غلط ہے، آپ اس کی نشاندہی کر دیں، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے نفسوں میں آپ کے کیے ہوئے فیصلے پر کوئی بھی تنگی اور حرج محسوس ہے، یہی نہیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں تو سر تسلیم خم کر کے خندہ پیشانی سے آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو قبول کرنا، یہی بات ان کے مومن ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت نے اتنے لوگوں کے بخچے اڑا دیے، اتنے لوگوں کی سوچوں کو بدل دیا اور خواہشات نفس کو پیچھے کر دیا۔ حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے سے مراد کیا ہے؟ کہ دین کے معاملے میں اگر حرف آخر کسی کی بات ہوگی تو وہ ہم نے آپ کی بات حرف آخر بنائی ہے، اور جب تک یہ تین شرطیں
ان کے ایمان کے اندر نہیں ہوں گی، میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میں ایسے بندے کو آسمان پہ مومن تسلیم ہے۔ کون سی ہے؟ پہلی بات کہ آپ کو اپنے دین کے معاملات میں حاکم بنا لیں، اور دوسری بات جب آپ ان کے اختلافات میں کوئی فیصلہ کریں تو پھر وہ فیصلے کو ایمان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ کیا کر لیں؟ قبول کر لیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایمان کے ساتھ، دل کے ساتھ، بغیر تنگی کے قبول کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس فیصلے کو کیا بھی کر لینا ہے؟ سر خمید تسلیم کر کے مان لینا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر دنیا میں نہ کسی کی ذات ہو سکتی ہے، نہ کسی کی بات ہو سکتی ہے، اگر وہ ہے تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو لوگ نہیں فلاں مولوی صاحب کی، فلاں قاری صاحب کی، فلاں مفتی صاحب کی، فلاں امام صاحب کی، فلاں پیر صاحب کی، تمام کی عزت ماتھے پر، لیکن ان کی شخصیت، ان کی ذات اور ان کی بات کی اتھارٹی دین میں وہ نہیں ہو سکتی جو رب نے محمد رسول اللہ کی بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کا بشان نزول سنیں، کب نازل ہوئی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوزاد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کھیتوں کو پانی پلانے کے معاملے میں ایک انصاری سے جھگڑا ہو گیا۔ فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے فیصلے کے مطابق یہ حکم دیا کہ پہلے پانی اپنی زمین کو کون دے دے؟ حضرت زبیر دے دے۔ آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ جب انصاری وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہوا تو کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داری کو مقدم کیا ہے، اپنے پھپھوزاد کو زبیر کو مقدم کیا فیصلہ کرنے میں، اور مجھے مؤخر کیا ہے۔ لہذا اس نے کیا سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اس نے ماننے سے اپنے دل میں تنگی محسوس کی، اپنے دل میں حرج محسوس کیا۔ اللہ نے آسمان سے فوراً قرآن نازل کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زبیر، سب سے پہلے اس کی یا زبیر ثم ارسل الماء الى جارك، میں یہ تجھے نئی حکم دے رہا ہوں کہ پانی کو سب سے پہلے اپنی زمین کو تو پلا، جب تیری زمین مکمل طرح پانی سے بھر جائے پھر پانی کو چھوڑ اپنے پڑوسی کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب آسمان سے یہ اعلان کر رہا ہے فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، جب تک یہ صحابی رسول کیوں نہ ہو، جب تک یہ رسول اللہ کا دیدار کرنے والا کیوں نہ ہو، آپ پر جان کو قربان کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب تک اپنے معاملات میں یہ آپ کو حاکم تسلیم نہیں کر لیتے، آپ کو فیصلہ تسلیم نہیں کر لیتے، میں رب ہی کبھی بھی ان کو مومن مان سکتا۔ میرے بھائیوں، اس لیے دین کے معاملے میں آج اگر منکرین حدیث ہیں، حدیث کا انکار کرتے نہیں مانتے، ہم انہیں مومن سمجھیں گے؟ بھلے ہی مسلمان سمجھے، کیونکہ مسلمان اور ایمان، اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ وہ بندے اسلام کو قبول کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ مومن ہے۔ مومن کب ہوں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حرف آخر مانا، اس کے آگے کسی کو بھی نہ کھڑا کرنا۔ جب آپ کا دین کے معاملے میں رویہ یہ بن جائے، مزاج یہ بن جائے، سلوک یہ بن جائے، طریقہ یہ بن جائے، تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کے سامنے کیا ہوگے؟ مومن ہوگے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ یہ کہے کہ انصاری نے اپنے دل میں ہلکا سا حرج محسوس کیا، تنگی محسوس کی فیصلہ قبول کرنے میں، تو مجھے یہ بتائیں اللہ نے فوراً آسمان سے قرآن کو نازل کر دیا۔ مجھے یہ بتائیں آج کے مسلمان، آج کے علماء کرام، آج کا دیندار طبقہ، آج کا اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سمجھنے والا اور محبت کے دعوے کرنے والا، اس کی محبت آسمان
کب تک؟ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو حرف آخر نہیں مان لیتا۔ میرے بھائیوں، بات شروع میں ہوئی تھی غیرت مندی کی۔ غیرت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان ہو، اس سے اوپر نہ کسی مولوی کا قول ہو سکتا ہے، نہ کسی امام کا قول ہو سکتا ہے، نہ کسی مفتی کی بات ہو سکتی ہے، نہ کسی پیر کی بات ہو سکتی ہے، نہ کسی شیخ الاسلام کی بات ہو سکتی ہے، نہ مجدد اسلام کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ہوتی ہے بات حرف آخر دین کے معاملے میں تو کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سورۃ الاحزاب کے اندر یہ بھی آیت نمبر 36، اس کا ذرا تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر کی پڑھ کر مطالعہ کیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جو بچپن میں کسی میلے میں گم ہو گئے تھے، اور زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ان کو خرید لیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت کے لیے زید کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے، اور آپ نے ان کی خدمت کی وجہ سے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی شادی کے لیے اپنی پھپھو حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی زینب بنت جحش سے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح کی بات کی، لیکن حضرت زینب بنت جحش وہ اس نکاح سے انکار کرنے لگی۔ کیوں؟ کہنے لگی زید ایک غلام، ایک منڈی میں فروخت کیا ہوا، اور ہماری اہل عرب کی حیثیت، برادری، ہمارا خاندان، ہماری نسل اور ہمارا اسٹیٹس وہ زید بن حارثہ سے نکاح کرنے کے مطابقت نہیں رکھتا۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، اور حتیٰ کہ ان کے خاندان والے، ہم قریشی بھی ہیں، ہم ہاشمی بھی ہیں، ہمارا خاندان بھی اونچا ہے، زید ایک غلام ہے، ہم غلام کے ساتھ نکاح کیسے کریں؟ جب یہ بات اپنے دل میں سوچی، اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے، کسی مومنہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں ہے، جب اللہ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور اس میں ہو بھی بہتری، اور پھر وہ ٹال مٹول کرے، اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، اپنے دل میں حرج محسوس کرے، اللہ کہتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو رسول اللہ اور اللہ کی ذات کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، فیصلہ ہونے کے بعد اللہ کہتے ہیں دنیا جہان کا سب سے بڑا گمراہ شخص ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس دور میں ہم کسی سے کوئی اختلاف نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں ہمارے جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کی عظمت ہمارے سر آنکھوں پر، امام ہیں ہمارے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، دین کے لیے ان کی بڑی محنتیں اور جہود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام داؤد الظاہری رحمہ اللہ، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ، ہم ان تمام ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان کی محبت اپنے دل میں قبول اور تسلیم کرتے ہیں، ان کے کام کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، دین کے لیے ان کی کوششوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، دین کے لیے ان کے کام کو بھی، دعوت کو بھی، تبلیغ کو بھی، ان کے قلم کی طاقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ بتقاضائے بشریت غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم یہ کہیں گے اللہ نے اس روئے زمین پر اگر کسی ہستی کو بغیر غلطی کے پیدا کیا ہے، معصوم من الخطا پیدا کیا ہے، جس کی بات میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی، جس کے قول میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی، جس کے عمل میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی، جس کی ہر چیز بے عیب ہو، عیبوں سے پاک ہے، وہ ذات اگر رب العالمین نے بنائی ہے تو محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ ہم کہتے ہیں جو ائمہ کا احترام نہیں کرتا غلط، لیکن ائمہ انسان ہے، غلطی کر سکتے ہیں، بتقاضائے بشریت غلطی ہو سکتی ہے،
لیکن غلطی کس سے نہیں ہو سکتی؟ کس سے نہیں ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی. آپ کی ذات کو اللہ نے غلطیوں سے مبرہ پیدا کیا ہے، پاک ہے. اور اگر یہ افراد مجھے یہ بتائیں، اگر میں یہ کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے لا ریب بھی بنایا ہے اور بے عیب بھی بنایا ہے، میری یہ بات غلط ہے؟ اتفاق کرتے؟ کیوں جی اتفاق کرتے؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کے سارے امام حتیٰ کہ ابو بکر عمر عثمان و علی ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، اہل بیت کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا، حسن و حسین کا، علی کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں برابری کے طور پر کھڑا کرنا، ہم یہ کہتے ہیں لا یؤمنون، وہ اہل ایمان میں سے، کیونکہ ایمان کی جو شرط ہے اور ایمان کی جو گارنٹی ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ کیا ہے؟ حتیٰ یحکموک، جب تک وہ آپ کو حاکم اور فیصل تسلیم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی حدیث سامنے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے، اس وقت آگے چونکہ چنانچہ کرنا اور اس کے اندر ٹال مٹول کرنا، اس کے آگے جو ہے وہ تعویلات کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی کیا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جو کچھ بھی ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کچھ ہو سکتا. اور جو چاہے وہ تکبر کی بنیاد پر، چاہے وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر، چاہے وہ تعصب کی بنیاد پر، چاہے وہ متشدد بن کے، چاہے وہ مادی وسائل کی بنیاد پر، چاہے وہ اپنے آپ کو شیخ الاسلام بنوانے کے لیے ہو، مجدد ملت بنوانے کے لیے ہو، جو مرضی دعویٰ کرے، میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جو اس طرح کا کام کرے گا اس کی سزا سنے. میں نے حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے گزارش ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس نے گرمی کا زور ابھی باقی تھا اور یہ بارش جو ہے وہ انشاءاللہ باقی زور جو ہے وہ بھی اللہ کریم انشاءاللہ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے. لہذا اس لیے آپ سے توجہ ہے کہ آپ اپنی توجہ میری طرف. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے یہ بات بیان کی. کیا کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا، آپ موجود ہیں اور کھانا دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بھی امین کا، او اللہ کے بندے کھانا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا. بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، بے شک شیطان جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھانا بھی کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی بھی پیتا ہے. تو دائیں ہاتھ سے کھا، کیونکہ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے. اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا. انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے نبی نے اس سے بد دعا دی اور فرمایا جا قیامت تک تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکے گا. صحابہ کہتے پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا اس بندے کا، جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کی بات کا انکار کیا، اس کو ایسی دنیا میں اللہ نے عبرتناک سزا سے دوچار کیا کہ مرتے دم تک یہ صحابی، یہ جو بندہ ہے، یہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ تک لے جا. وہ میرے بھائیوں یہ صرف کھانے کے معاملے میں مخالفت ہے، کھانے کے معاملے میں
صرف ہاتھ بائیں استعمال کرنے پر اتنی بڑی سزا کہ اللہ نے عبرت بنا دیا. اور مجھے یہ بتائیں آج جو لوگ دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں اور دین کے اصول اور دین کے فروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام مخالفت کرتے ہیں، مجھے اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ جواب دے کیا ان کے لیے بنے گا؟ آج ہمارے اندر جس غیرت کو ہونا چاہیے وہ غیرت صحابہ کرام جیسی ہونی چاہیے. ان کے اندر کیسی غیرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں؟ میرے بھائیوں، حتیٰ کہ اتنی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، آپ کے قول کو، آپ کے فعل کو، اور بڑی بڑی رشتہ داریاں قربان کر دیتے تھے، ماں باپ کو قربان کر دیتے تھے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں قربان کر دیتے تھے اور اہمیت دیتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ کے قول کو، آپ کے فرمان کو دیتے تھے. میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مغفل، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے پاس ان کے ایک بھتیجے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھا اٹھا کر ایسے پھینک رہے. عبداللہ بن مغفل نے منع کیا، کہنے لگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا. میں نے سنا ہے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکریوں کو پھینکنے سے کیا کیا ہے؟ منع. اور آپ نے فرمایا تھا ایسی کنکری جو ہے وہ نہ تو کوئی شکار کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی دشمن کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ہاں البتہ کسی کی آنکھ بھی توڑ سکتی ہے، کسی کا دانت بھی توڑ سکتی ہے. اس لیے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا. اپنے بھتیجے کو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کنکریوں کو پھینکنے سے منع فرمایا ہے، چھوڑ دو، ایسا کام نہ کرو. بھتیجا پھر شروع ہو گیا اور دیکھیں چچا کی غیرت کا اندازہ لگائیں. عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں احدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا ثم عدت تخرف لا اکلمک ابدا. او اللہ کے بندے، میں نے تجھے دلیل دی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا، کنکریوں کو پھینکنے سے، اور تو پھر بھی باز نہیں آ رہا، کنکریوں کو پھینکنے سے باز نہیں آ رہا. میں نے تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے اور تو اس کی مخالفت میں عمل کر رہا ہے. جا، میں تیرا چچا یہ بات کہہ رہا ہوں، واللہ لا اکلمک ابدا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخالفت کی بنیاد پر میں آج کے بعد تم سے کبھی کلام ہے. من احب للہ فابغض للہ. جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور کسی سے بغض رکھا تو کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ. اگر کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر کسی کچھ روک لیا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اللہ نے اس کا ایمان مکمل کر دیا ہے. ایمان کی تکمیل چاہتے ہیں؟ ایمان کی تکمیل اگر چاہتے ہیں تو کب ہونی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت. میرے بھائیوں، آج اس حدیث کو سامنے رکھیے ذرا. ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا ایک بلال، صالح کا بھی بھائی، وہ کہتا ہے کہ ہم عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے. عبداللہ بن عمر باپ کہتا ہے بیٹا لا تمنعوا اماءکم المساجد. ان عورتوں اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو.
اگر عورت زیب و زینت کے اظہار کیے بغیر پردے کے اور اسی طرح جہاں پر جانا ہے وہاں کے بہترین ماحول کو دیکھ کر اگر شرعی لحاظ سے وہ جاتی ہے، شرعی پردے کا اہتمام کر کے جاتی ہے، تو لا تمنعوا اماءکم المساجد، ان اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ فرمایا، کہنے لگے میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو۔ بیٹا آگے سے کہنے لگا، ابا جان واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہم ان عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکیں گے، ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ باپ نے دوسری مرتبہ یہی بات کی، فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے، جب شرعی لحاظ سے ہو جائے، پردے کا اہتمام ہو تو ان کے لیے اجازت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، بیٹا آگے سے کہتا ہے واللہ لنمنعہن، ابا جان اللہ کی قسم ہم ان کو پھر بھی روکیں گے، فتنہ ہے جو کچھ بھی ہے ہم ان کو روکیں گے۔ باپ کہتا ہے او بیٹا میری آنکھوں سے اوجھل ہو جا، میری آنکھوں سے دور ہو جا، اس لیے کہ میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ نہیں واللہ لنمنعہن لا اکلمک ابدا، آج کے بعد میں عبداللہ بن عمر بلال میرے بیٹے تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ انہیں حدیث کی مخالفت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مؤخر کیا ہے، میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہتا ہے کہ ہم ضرور انہیں روکیں گے، یہ تو نے حدیث کی مخالفت کی ہے اور میری غیرت کی گوارا نہیں کرتی، واللہ لا اکلمک ابدا، میں آج کے بعد تجھ سے کبھی کلام ہے۔ میرے بھائیو آج آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، مجھے ذرا بتائیں یہ ہے تربیت حضرات صحابہ کرام کی اپنے اولادوں کی؟ آج آپ کے سامنے بیٹا آپ کا حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور عمل میں بھی قول میں بھی، بیٹے نے ہیئر سٹائل بال بنائے اور بال بنا کر باپ کے سامنے آیا اور باپ جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھ کر کتنے پیارے میرے بیٹے کے بال، بیٹا کون سے حمام سے بنائے؟ جی میں نے فلاں ڈریس سے بنا، کیا بات ہے، اچھا جی وہ بڑی بہترین لک بناتا ہے۔ میرے بھائیوں حضرات صحابہ کرام کا ایمان دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک بچے کو دیکھا، اس کے بعد جو ہے وہ جو کٹنگ ہوتی ہے نا جس کو کہتے ہیں کولا کٹنگ، کون سی کٹنگ ہوتی ہے؟ کولا کٹنگ، جی اوپر سے بال جو ہے وہ فل بٹا فل، نیچے سے یہاں سے جو ہے وہ حلق کروا لی یا پن کروا لی، پیچھے سے بال ہے نہیں اور اوپر سر پر کولا کٹیں گے، اور کیا ہے نیچے سارے بال چھوٹے چھوٹے اور اوپر سے بال بڑے بڑے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس بچے کو بلایا اور اس کے باپ کو بلایا، بلا کر کہنے لگے کہ یہ جس طرح کا سٹائل تیرے بیٹے کے والوں کو بنا ہوا ہے نا، ہذا زی الیہود والنصارى، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ نہیں سکھایا، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اور میں اس لیے حکم دے رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے، اپنے بیٹے کو بھیج یا تو سارے بال کٹوا کر آئے یا سارے بالوں کو برابر کر کے آئے۔ اور میرے بھائیوں سوچیں، بیٹا تعلیم لے کر آتا ہے اور تھوڑی سی سائنس کیا پڑھ لیتا ہے، کیمسٹری کی یا بایو کی 2-3 کتابیں کیا پڑھ لیتا ہے، آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث کی مخالفت کرتا ہے اور آپ آگے سے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی احتسابی نہیں، کوئی تربیت نہیں۔ میرے بھائیوں اگر غیرت پیدا کرنی ہے، بچپن سے بچے کے دل میں حدیث کی محبت پیدا کرے، حدیث کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو نہ رہنے کی ان کے اندر قوت پیدا کرے، غیرت پیدا کرے، اور آج اگر آپ یہ کر لیں گے تو یقین جانے تو پھر اولادیں بھی آپ کو سکھ اور سکون دینے والی بنے گی۔ لیکن اگر آپ ان کے سامنے خود احتساب نہیں کریں گے اور ان کا احتساب نہیں کریں گے اور آپ خاموشی کا اظہار کریں گے، اللہ کی قسم آج ایک حدیث، کل 2 حدیث، پرسوں 3 حدیث سائنس کے مقابلے میں آئی، کیمسٹری کے مقابلے میں آئی، بایو کے مقابلے میں آئی، مغربی تہذیب کے مقابلے میں آئی، عقل کے مقابلے میں آئی، حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے اور اپنی جو ہے وہ عقلی علوم کو مقدم کریں گے۔ میرے بھائیوں آج اگر تربیت کرنی ہے تو ان کے اندر ان کے دلوں میں حدیث کی محبت پیدا کریں، ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں حیثیت کیا ہے،
آپ کی اتھارٹی کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ حج تمتع کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا حج تمتع کرنا چاہیے، حج تمتع کرنا چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ لَبِسْتَقْبَلْتُ مِنْ عَمْرِي مَسْتَقْبَلْتُ مَا سُقْتُ الْهَدِيَ، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں حج قران کی نیت نہ کرتا بلکہ میں حج قران کو حج تمتع میں بدل دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ خواہش کی کہ میں حج قران کی بجائے حج تمتع کر لیتا، اس لیے حج تمتع کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اللہ کے رسول نے خواہش کی اظہار کیا ہے اور آپ کی موجودگی میں صحابہ نے حج تمتع کیا ہے۔ جب یہ بات بیان کی تو آگے سے حضرت عبداللہ بن عمر سے بندہ کہنے لگا اچھا اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو حج تمتع کرنے سے منع کرتے اور آپ کہتے جائز ہے۔ انہوں نے دوبارہ یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کرنے کے بارے میں خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ بندہ کہتا پر آپ کے والد عمر بن خطاب وہ تو حج تمتع کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ غیرت دیکھیں، جذبات دیکھیں، حدیث کے مقابلے میں ایمان دیکھیں، زندہ ضمیری دیکھیں اور زندہ دل دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے بندے مجھے یہ بتا تجھے جو اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ میرے باپ عمر کا دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا؟ اور میرے بھائیوں سنیں، حضرت عمر بیٹا عبداللہ بن عمر اپنے باپ کی بات کو حدیث کے مقابلے میں ریجیکٹ کر رہا ہے۔ آج مسجد اللہ والی سے میں یہ آپ کو پیغام دے کر بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تمام ائمہ، تمام اکابرین، تمام بزرگان دین، صالحین، متقین، ان کی عزت و مقام اس سر پر، ان کا ادب و احترام ہمارے دلوں میں، لیکن اللہ کی قسم حدیث کے مقابلے میں ان کی کوئی اہمیت ہے؟ جہاں پر بھی مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے نا بندہ اس کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہے اور اللہ سے محبت کی دعوے کرتے ہو تو پھر کیا کرو؟ اللہ کے رسول کی پیروی کر لو۔ جب تم میری پیروی کرو گے اللہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میرے بھائیوں محبوب کی بات کو، محبوب کے اعمال کو، محبوب کے جو ہے وہ چار دھرن کو، اس کے اطوار کو، ہر چیز پر نظر رکھی جاتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو سامنے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں آج کے دور میں اگر روز قیامت آپ سے کوئی سوال کیا جائے گا، قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ سے یہ پوچھا جائے گا اور جی آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات مانی ہے، آپ نے امام احمد بن حنبل کی بات مانی ہے، آپ نے امام شافعی کی بات مانی ہے، آپ نے یہ مفتی اللہ والی مسجد کا جو امام ہے اس کی بات مانی ہے، آپ نے خطیب کی بات مانی ہے، آپ نے اصغر مسجد والے امام کی بات مانی ہے، آپ سے یہ پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا، اللہ یہ سوال کریں گے؟ بتائیں مجھے کیا سوال کیا جائے گا؟ اللہ یہ سوال کریں گے، او میرے بھائی اللہ یہ سوال کریں گے کہ تو نے اپنے دین کے معاملات میں، اپنے اعمال میں، اپنے اصول میں، اپنے فروع میں مجھے یہ بتا محمد کو کیا حیثیت دی؟ قبر میں کیا ما تقول فی ھذا الرجل، جبرائیل کہیں گے اس بندے کے بارے میں تیری کیا رائے ہے، تو کیا جانتا ہے؟ کہے گا میں نہیں جانتا۔ وہ جب دنیا میں حیثیت دی ہوتی تو پتا ہوتا کون ہے؟ میرے بھائیوں روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میرے حوض پر آؤ، آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں، ایسا پانی جو شہد سے میٹھا ہے اور دودھ سے سفید ہے اور چاندی جیسا چمکدار ہے، آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ جب لوگ آ کر قریب ہوں گے فرشتے آئیں گے دھکے دے کر پیچھے کر دیں گے، اللہ کے رسول یہ آپ کے سگے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہ تو میری امتی ہے، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں وہاں پر فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی
جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی بات کو آپ کی حدیث کو کوئی عزت اور احترام نہیں دیا بلکہ اپنی طرف سے باتیں ان کو مقدم کیا اپنی طرف سے باتیں ان کو ترجیح دی اپنے اعمال کو ترجیح دی اور دین میں ایسی باتیں شامل کی جن کا دین کے اندر وجود ہی نہیں تھا اس لیے آپ کی امتی ہو نہیں سکتے فرشتے جو ہے وہ سوکن دھکے دے کر پیچھے دھکیل دیں گے میرے بھائیوں اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غیرت مند ہے جذبہ رکھتے ہیں اور آپ کی بات کو مقدم کرنا چاہتے ہیں میری یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے آپ کی بات جیسی کسی کی بات ہے آپ کے قول جیسا کسی کا قول ہے آپ کے عمل جیسا کسی کا عمل ہے آپ کے فتوہ جیسا کسی کا فتوہ آپ کی دعوت جیسی کسی کی دعوت نہیں ہے جب یہ ہم مانتے ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حدیث کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اتباع کے لائق کوئی اور شخصیت ہو سکتی ہی نہیں ہے وما علیہ الا البلاغ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا اما بعد میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ دین کا فہم اور دین کو سمجھانے میں جو کردار حضرات ائمہ اربعہ کا اور ائمہ دین کا ہے حضرات سلف صالحین کا ہے حضرات صحابہ کرام اور تابعین کا ہے وہ کسی اور کا ہو سکتا نہیں لیکن فہم ہر بندے کا مختلف ہے اس میں غلطی ہو سکتی ہے میں کچھ اور کہہ سکتا ہوں میری سوچ کچھ اور ہو سکتی ہے حاجی صدیق صاحب کا فہم اور ہو سکتا ہے بھائی عباس کا فہم اور ہو سکتا ہے امجد بھائی کا اور فہم ہو سکتا ہے لیکن میرے بھائیوں فہموں میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن حدیث کے مقابلے میں فہم کو غلط ہو سکتے لیکن حدیث غلط ہے عقل غلط ہو سکتے لیکن حدیث غلط ہے نہیں ہو سکتی اس لیے میرے بھائیوں میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی اسٹیج پر بندہ کسی درس کے اندر کسی جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کسی چینل کے اوپر اگر آپ کسی کی بات کو سنتے ہیں یا جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ اسے کہیں مولانا ہمیں دلیل چاہیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے بس ہمیں دلیل چاہیے اور دلیل کہاں سے ہوگی ایک اللہ کے قرآن سے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کے بعد کسی اور کی بات کی حیثیت نہیں جب قرآن سے بات ہو اور حدیث سے بات ہو تو ہم دل سے تسلیم کریں گے اگر قرآن اور حدیث سے بات نہیں ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے اس لیے جو ہمارے لیے نجات کا جو ذریعہ ہے اور ہمارے لیے جو عزت کا اور شرف کا ذریعہ ہے وہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور سنت رسول ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے اور آپ کی